بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. میں نے تو ویکسین کرائی تھی، اس کے باوجود دیکھیں گلے کا عالم، گلا خراب ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویکسین کرا لیتے ہیں، آپ تھوڑا سا بچ جاتے ہیں، اتنی برے سیویئر سچویشن پہ نہیں پہنچتے. کیونکہ میں یہاں پر لاہور میں جو ہوں ایٹ لیسٹ کوئی 13-14 سال ہو گئے مجھے منہ ہوئے ہوئے، مگر ہر سال میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جو ٹھنڈا موسم جب شروع ہوتا ہے، ہلکی سی بھی سردی یا اسموک، تو میرا گلا ایسا بری طریقے سے وتھ فرال ایسا خراب ہوتا ہے، ایسا خراب ہوتا ہے ماں بیٹی کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. جب تک سردی رہتی ہے تو خاص کے آنسو ایسے بہتے ہیں، یہی سیویئر پرابلمس رہتی تھی. مگر میرے پاس نا یہاں پر بڑے اچھے ڈاکٹرز کیونکہ آتے ہیں، تو ان سے میں نے بڑے مشورے کیے، تو انہوں نے مجھے کہا ویکسین کرانے کے بعد آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی. ویکسین کرا لیے، وہ کھانسی وہ چیزیں تو اس سے تو بچ گئی ہوں، مگر یہ جو گلا خراب ہے یہ سب کو اب سیویئر پرابلم چلے گا. کیونکہ جب ٹھنڈ آتی ہے تو گلے کے، نزلے کے، رننگ نوز وغیرہ یہ سارے ایشوز لوگوں کو ہوتے ہیں. میں یہ دیکھ رہی تھی جو چھوٹے بچے ہیں نا وہ بڑا تنگ کرتے ہیں. اچھا ہم کیونکہ دیکھیں اگر تھوڑا سا اپر کلاس کی بات کریں تو وہ لوگ اپنے بچوں کو ہر وقت ہیٹر میں بٹھا رہے ہوتے ہیں، ذرا سا پریکاشنز رکھتے ہیں، ہیٹر والی گاڑی میں جا رہے ہیں. جو وہ افراد جن کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ وہ 24 گھنٹے ہیٹر چلا سکیں، تو ان کے کھلے صحن بھی ہوتے ہیں گھر میں، ان کے بچے جو ہیں وہ کھلے صحن میں ننگے پیر بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. شام جیسی لگتی ہے تو ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ سینے کو جا کے لگ رہی ہیں، تو ان کے بچے جو ہیں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے نزلہ بہہ رہا ہے، گہری بلغم والی ناک میں پورا ایک ریشہ بہہ رہا ہے، اور پھر گلے میں بھی بلغم بہت، بچوں کا کنجیشن بہت، کھانسی بہت. تو ہم ان چیزوں کو جو ہے نا، چاہے وہ کسی بھی کلاس کے لوگ ہوں، جیسے بھی سچویشن ہو، تو آپ نے اپنے بچوں کی خاص کیئر کرنی ہے، خاص ان کا خیال کرنا ہے. ٹھنڈے فرش پہ پیر نہ رکھوائیں اپنے بچوں کو، چھاتی ان کی کھلی نہ ہو. کپڑوں کے اندر اگر سویٹر ایک یا گرم کچھ پہنا دیں گے تو اس کے بعد اوپر کچھ کپڑے پہنائیں، تاکہ وہ اگر اوپر کا ایک ٹاپ اتار بھی دیتے تو اندر سے ان کو گرمائش اپنی چیز پہ رہے. اور تھوڑا سا یخنیاں وغیرہ ان کو پلائیں بچوں کو، گرم چائے تھوڑی سی ٹکور کے لیے پلا دیں، کسی طرح کاوے پلا دیں، کوئی بھی چیز پانی میں ابال کے ہلکی سی دے دیں تو تھوڑا سا بچوں کو سینے میں ٹکور رہے گی. ورنہ یہ بہت سیویئر کھانسی، نزلہ، زکام شروع ہو جائے گا. اب تو چھوٹے بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں. ایک اور بات میں کہہ رہی تھی کہ یہ جو بائک والے حضرات ہیں، تم لوگ بھی بائک پہ آتے ہو نا، تو تم لوگ کس طرف سے آتے ہو یار؟ رائٹ سائڈ پہ رکھتے ہو بائک، بیچ میں رکھتے ہو، لیفٹ پہ رکھتے ہو؟ سچ بتاؤ، منہ سے بولو، یہ کیا ہوتا ہے؟ لیفٹ پہ رکھتے ہو؟ ہاں، رائٹ پہ آؤ گے بھی تو بولو گے نہیں، پکی بات ہے لیفٹ پہ رکھتے ہو. مگر دیکھتے ہو نا رستے میں کتنے مسئلے ہوتے ہیں، بائک والے رائٹ پہ آتے ہیں نا. اچھا اگر وہ، تم لوگ بڑے تیز ہو، تم لوگ بھی سینٹر میں ہی چلا رہے ہوتے اپنی طرف سے، جانے دو. اچھا اگر یہ بائک والے حضرات الٹے ہاتھ پہ لیفٹ پہ اپنی بائک کو رکھیں تو تیز بھی جائیں گے عام لوگوں سے اور جلدی بھی نکل جائیں گے اور نہ کسی حادثے کے شکار ہوں گے. ٹھیک ہے، روز کسی بائک والے کو میں نے بچانا ہوتا ہے، اور روز مجھے جو ہے نا یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں میری گاڑی سے کوئی بائک والا نہ لگ جائے، یا کوئی بائک والا کسی اور کی. میں یہی دیکھتی رہتی ہوں پورے راستے، یوں آنکھیں ہوتی ہیں میری. اور خاص طور پہ یہ والا جو ٹائم ہوتا ہے نا، جب جیسی آپ کے 8 بجتے ہیں، 8 سے 9 کا ٹائم تو پاکستان جیسے ٹریفک میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، انی آ جاتی ہے. بڑا خیال رکھیں پلیز، ایک دوسرے کی صحت، ایک دوسرے کی جان بڑی امپورٹنٹ ہے، اور انسانی جان تو ہے ہی سب سے قیمتی جان، ہے نا جی. اچھا اب یہ جو حادثے کے شکار لوگ ہوتے ہیں، ان کو چوٹ لگتی ہے جب، ٹھیک ہے نا، اور یہ ٹھنڈ کا موسم ہے، بتا دوں اگر ہڈی کی چوٹ ہے نا تو آرام سے نہیں جاتی. جب سردیاں آئیں گی تب آپ کی ہڈیاں آپ کو بتائیں گی کہ آپ نے غلط طریقے سے گاڑی چلائی، غلط طریقے سے بائک چلائی. تو یہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اپنی بھی خیال رکھیں، دوسروں کی بھی جانوں کا خیال رکھیں. سامنے سے کوئی جو پوری پیک گاڑی میں بیٹھ کر آئے گا، ایک ہوا کے جھونکے میں آپ کو ایسے اڑائے گا، کیا رہ جائے گا آپ کے پاس؟ کچھ نہیں رہے گا. پیچھے آپ کے گھر والے ہیں جو روئیں گے. اور یہ جو بڑی مشکلوں سے آپ بائک پہ جاتے ہیں نا کمانے کے لیے، یہ جو آپ محنت کرتے ہیں، یہ ساری کمائی دھری رہ جائے گی، اس کا بھی خیال رکھے گا. اینی وے ہم ایک جو آج ہمارا پہلا ٹاپک ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ہم آج بات کریں گے جلی ہوئی سکن کے بارے میں، جو جل جاتی ہے سکن، برن ہو جاتی ہے، کسی کی ایسڈ سے جل جاتی ہے، کسی کی چولہے سے جل جاتی ہے، کسی کی چائے سے، کسی کے دودھ گرنے سے، کسی کی گرم پانی سے. ٹھیک ہے، بہت سے ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں جہاں پر آپ کو سمجھ کچھ نہیں آتا کہ آپ نے کون سی ایسی میڈیکیشنز جو ہے نا صحیح استعمال کرنی ہے جس سے آپ کے جلے ہوئے کو آرام آ جائے. کچھ پیسٹ لگا دیتے ہیں، کوئی آلو لگاتے ہیں، کوئی پیاز لگا رہا ہے، پتہ نہیں کوئی ٹھنڈا پانی جو ہے وہ لگا رہا ہے. تو یہ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے آپ کو جیسی جلا آپ کو کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے، جل جاتا ہے اسکن کہیں پہ بھی، تو آپ نے اس کو کیسے فرسٹ ایڈ کرنی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. ڈاکٹر کنزا آفتاب ہمارے ساتھ ہیں، مگر بریک کے بعد.
ٹھیک ہے. ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، ہم برن اسکن کے اوپر بات کر رہے ہیں آج، اور ہم آپ کو بتائیں گے اس کی فرسٹ اسٹیج بھی اور اس کو کس طریقے سے ہیل کر سکتے ہیں، ٹریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس موجود ہے ڈرماٹولوجسٹ کنزا آفتاب، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی کنزا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. کنزا، دن بہ دن خوبصورت، دن بہ دن جو سردیاں آتی ہیں بندہ یوتھفل نہیں لگتا، فریش نہیں لگتا. آپ کی اسکن مزید فریش، مزید گلوئنگ. جی، اس کے بہت سارے راز ہیں، وہ پھر کبھی بات کریں گے. تھوڑے سے بتا دیں پھر ٹاپک پہ آتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے تو آپ کو دیکھنے کے بعد پہلے یہی پوچھنا ہوتا ہے کہ جیسی ان کی اسکن ہے ہماری کیسے ہو سکتی ہے. جی بالکل، ہائیڈریٹڈ رکھیں اور میرے خیال میں کوئی اچھا سا موئسچرائزر ہونا چاہیے جس میں نائسینامائڈ اور سیرامائڈ ضرور ہونے چاہیے. ونٹرز کے لیے آپ بتا رہی ہیں نا اسپیشل؟ اوکے، تو سیرامائڈس والے موئسچرائزرز بہت اچھے ہیں. اگر سیرامائڈس والے موئسچرائزرز نہیں ہیں تو گلیسرین کا استعمال کریں، بہت بیسٹ موئسچرائزر ہے. سادہ گلیسرین. تھینک یو سو مچ. دیکھیں آتے کے ساتھ ہی کتنی اچھی ٹپ ہے، اور یہ سردیوں کے لیے تو کارآمد استعمال کیجیے اور آپ کی اسکن جو ہے خوبصورت لگے گی. مجھے بتائیے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے برن اسکن کے اوپر. یہ برن جب اسکن ہو جاتی ہے اس کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں، کون کون سی قسم سے ہوتی ہیں یہ برن؟ جی دیکھیں، اسکن کی ڈفرینٹ لیئرز ہیں. فضا، اسکن کو ہم مین 3 لیئرز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک بہت اوپر والی لیئر ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، پھر اس کے نیچے ایک لیئر ہے جس کو ہم ڈارمس کہتے ہیں، پھر اس سے نیچے ایک تھوڑی ڈیپ ڈارمس ہوتی ہے. تو ہم برن کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ برن کتنا ڈیپ ہے. ٹھیک ہے، اگر بالکل اوپر والی سپرفیشل لیئر میں ہے، جیسے کوئی کھانا بنا رہا ہے اس کے اوپر ہلکا سا ایک آئل کا چینٹا گر گیا ہے، تو وہ بہت سپرفیشل لیئر کو برن کرتا ہے اسکن کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں سپرفیشل برن. سپرفیشل برن یا جو فرسٹ ڈگری برن ہے اس کو گھر میں ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو کہیں پہ مالج کے پاس لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یا ایون سیکنڈ ڈگری برن کو بھی فرسٹ ایڈ گھر میں دی جا سکتی ہے. فرسٹ ایڈ تو دیکھیں گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. تو جو پہلی لیئر برن ہوگی تو اس کو ہم فرسٹ ڈگری کہتے ہیں. اگر سیکنڈ لیئر تک برن چلا جاتا ہے اس کو سیکنڈ ڈگری برن کہتے ہیں. اور اگر اس سے ڈیپ ہوتا ہے اور نیچے مسلز اور اسکن ہڈیوں تک چلا جاتا ہے تو تھرڈ ڈگری برن ہو جاتا ہے. تو تھرڈ ڈگری برن کو تو ڈیفینیٹلی فوراً سے ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن فرسٹ اور سیکنڈ ڈگری برن کو جو یہ والی سچویشن اگر جیسے زیادہ ورسٹ ہو جائے اس میں گھر کا کوئی فرسٹ ایڈ نہیں دینا، ہم نے اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جانا ہے پہلے. اچھا دیکھیں، اس میں یہ بتانا ضروری ہے کہ تھرڈ ڈگری برن کب ہوگا. جب کوئی بلاسٹ خدا نخواستہ ہوا یا کسی کو کپڑوں کو آگ لگ گئی اور جسم کو آگ نے پکڑ لیا، سلنڈر پھٹ گیا، تو وہ تھرڈ ڈگری برن ہوتا ہے. تو اس میں جو ہم گھر پہ کر سکتے ہیں، سب سے پہلے اگر کوئی کمبل یا کوئی موٹا کپڑا ہے تو وہ فوراً سے آپ اس جو پرسن ہے اس کے اوپر ڈال دیں تاکہ وہ آگ رک جائے. وہ اس کو زیادہ برن نہ کرے، آگ پھیلے گی اور زیادہ برن کرے گی، ڈیپر جائے گی. تو اس کو اوپر کسی بھی کمبل سے لپیٹ دیں بس اس بندے کو. لیکن جو فرسٹ اور سیکنڈ ڈگری برن ہیں، جو سپرفیشل برنز ہیں، ان کی فرسٹ ایڈ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس میں کیا کرنا ہے، ہم یہ بہت کامن ہے، میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹوتھ پیسٹ لگا لیتے ہیں یا ہم بالکل بھی پانی کے نیچے نہیں کرتے کیونکہ چھالے بن جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا متھ ہے جس کو برسٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ جیسے ہی برن ہوا ہے، کوئی آئل کا چینٹا گرا ہے یا کوئی گرم پانی گر گیا ہے، تو اسکن کا ٹیمپریچر نارمل کرنا ہے ہم نے، کیونکہ ایک دم سے ٹیمپریچر ریز ہوا اسکن کا تو برن ہو گیا، رائٹ. تو ہم نے اسکن کے ٹیمپریچر کو نارمل کرنا ہے. تو ہم نے آپ کے پاس ہی ٹیپ ہوگی، ٹوٹی کھولیں اور پانی کے نیچے کر دیں فوراً سے اسکن. اچھا ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اسکن کا ٹیمپریچر نارمل ہونا شروع ہو جائے گا اور جو ڈیپ برن بننے سے بچ جائے گا. کنزا کتنی دیر تک پانی کے نیچے ہاتھ رکھنا ہے؟ سپوز جب تک آپ کو سکون محسوس ہوتا رہے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے سکون مل رہا ہے. اچھا دیکھیں 5-10 منٹس میں آپ کی اسکن کا ٹیمپریچر نارمل ہو جائے گا اور جو برن تھا وہ ڈیپ ہونے سے بچ جائے گا. اچھا اگر آپ اس کو نارمل نہیں کریں گے تو ہیٹ جو ہے وہ نیچے جاتی جائے گی اور فرسٹ ڈگری برن سیکنڈ ڈگری میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہم نے فوراً سے اسکن کا ٹیمپریچر نارمل کرنا ہے، چاہے آپ فریج کے اندر رکھ دیں یا برف کے اوپر لگا دیں، یا ہاں بہت زیادہ ٹھنڈا ایک دم سے نہ کریں، لیکن ٹیپ مطلب آئس کو بھی ہم لگا سکتے ہیں جو بھی اویلیبل ٹھنڈی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو فوراً سے اس کے اوپر رکھ دیں. تو اس سے کیا ہوگا، ٹیمپریچر ہم نے نارمل کرنا ہے. دس از دا فرسٹ ایڈ، ٹیمپریچر نارمل کرنا. اچھا مگر یہ جو لوگ آلو کاٹ کے لگا رہے ہوتے ہیں، پیاز کاٹ کے لگا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں اس میں بھی وہی مانترا ہے کہ
اسکن کا ٹیمپریچر نارمل ہو رہا ہے. آپ آلو کھولیں گے نا, اس کے اندر لکوڈ ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے تھوڑا سا, جیسے آپ رکھیں گے آپ کی اسکن کو سکون ملے گا. تو ڈیفینیٹلی اٹ ول مطلب اس کو اسٹاپ کرے گا کہ آپ کی فرسٹ ڈگری کو سیکنڈ ڈگری میں یہ ڈیپ ہونے سے برن کو روک دے گا. لیکن بیٹر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسے آرگینک مٹیریل یوز نہ کریں, کیونکہ اسکن از آلریڈی اریٹیٹڈ اسکن کے اوپر آپ کچھ کیمیکلز اگر لگا لیں گے. دیکھیں آلو کے اندر بھی بہت سارے کیمیکلز ہیں. جب جیسے ہم نے کچھ دنوں پہلے بات کی تھی, اس میں کوجک ایسڈ ہے, اس میں بہت سارے برائٹنگ ایجنٹس ہیں, تو وہ اریٹیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, سمپل ٹیپ واٹر کے نیچے اس کو کر دینا, جو کہ نارمل ٹیمپریچر پہ ہوگا پانی. ٹھنڈا پانی ہو تو بہت اچھی بات ہے. اچھا, جو ہر قسم کا جو جلنا ہے, کوئی جیسے اگزامپل اگر کوئی استری سے جل گیا ہے, کوئی پتیلے سے جل گیا ہے, کسی کو کوئی آگ سے جل گیا ہے, کوئی تیزاب سے جل گیا, ان ساروں کا جو جلنے کا علاج ہے وہ پانی ہے یا پھر نہیں, کسی چیز میں پانی نہیں استعمال کرنا؟ جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. پانی آپ استعمال نہیں کرتے جب آپ تیزاب سے, یا ہم اس کو کہتے ہیں کیمیکل برن. کیمیکل برن ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اس میں پانی نہیں ڈالنا, اس میں پانی نہیں ڈالنا, کیونکہ اس میں اسکن کا ٹیمپریچر ریز نہیں ہوا. اسکن کا ٹیمپریچر صرف گرم چیزوں سے, آگ سے, گرم پانی سے ریز ہوا ہے. تو جب کیمیکل برن ہوتا ہے, جیسے کسی کے اوپر تیزاب گر گیا یا کسی کے اوپر الکلی کوئی گر گئی, تو اس کیمیکل برن کو آپ پانی سے ٹریٹ نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے. اس کو اب جیسے تیزاب اگر ہے تو تیزاب کو ہم نے نیوٹرلائز کرنا ہوتا ہے ود این الکلی, وہ ہوتا ہے صابن. ٹھیک ہے. صابن میں صابن تھوڑا الکلائن ہوتا ہے. جو لوگ جانتے ہیں پی ایچ کو, ہماری اسکن کی پی ایچ تھوڑی سی ایسیڈک ہوتی ہے, لیکن اگر ہم اس کے اوپر ایسڈ گرا دیں گے تو برن ہو جائے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ ایسڈ کے بعد فوراً سے صابن سے واش کریں پانی کو, اپنی اسکن کو, تو نیوٹرلائز ہو جائے گا. اگین ہم اس برن کو زیادہ گہرا ہونے سے بچا سکتے ہیں. دس از دا فرسٹ. صابن میں بھی تو کیمیکل ہوتا ہے پھر, لیکن اٹس ناٹ ایسیڈک. صابن جو ہے نا وہ الکلی سے بنا ہوتا ہے. اچھا. اس کی پی ایچ اس میں تیزابیت نہیں ہے, وہ اپوزٹ ہے تیزابیت کے. تو جو صابن گھر میں جو بھی نارمل صابن پڑا ہو آپ کا فیس واش کرنے والا, اگر آپ اس کو فوراً سے لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تیزاب کا برن جو ہے وہ رک جاتا ہے. یہ صرف تیزاب کے لیے بتا رہی ہوں. لیکن جو باقی اگر پانی سے ہوا ہے, گرم چیز سے ہوا ہے, تو اس میں آپ کا اس کا کوئی رول نہیں ہے صابن وغیرہ کا یا الکلی کا. اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو پانی کے نیچے کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے مالج کے پاس لے کے جانا ہے. اچھا, اس میں کچھ کریمز بہت کامن ہیں جو لوگ لگاتے ہیں, کمرشل نیمز نہیں لوں گی, لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے لگانے کا. آپ نے سمپل ایک اینٹی بائیوٹک, اگر آپ کے پاس گھر میں فیوسیڈن ایسڈ کی کوئی کریم پڑی ہوئی ہے یا پولیفیکس پڑی ہے. فیوسیڈن میں فیوسیڈن ایچ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے فیوسیٹک. اب پہلے تو لوگوں کو یہ کلیئر کر دیں, بازار سے بیچارے غلط چیز لے کے غلط لگا لیں, وہ نہ ہو جائے. فیوسیٹک لگانی ہے, فیوسیڈن ایچ لگانی ہے, فیوسیکاٹ لگانی ہے, کون سی لگانی ہے؟ فیوسیڈن ایچ بالکل بھی نہیں لگانی. ایچ نہیں لگانی. ایچ نہیں لگانی, اس میں اسٹیرائڈز ہیں. اچھا. وہ ہم ایگزیما میں دیتے ہیں یا ڈفرینٹ اسکن کنڈیشنز میں دیتے ہیں. برن میں ہم نے انفیکشن سے بچانا ہوتا ہے. اب چونکہ اسکن برن ہو گئی ہے, اب اوپن ہے ٹو آل دا انفیکشنز, جو بھی آپ کے بیکٹیریاز انوائرمنٹ میں ہیں وہ فوراً سے اٹیک کر سکتے ہیں آپ کی اسکن کے اوپر, اور وہاں سے پوری اسکن کے اندر انفیکشنز پھیل سکتے ہیں. تو ہم نے سیکنڈ فرسٹ ایڈ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اب انفیکشن سے بچانا ہے. آپ نے برن کو روک لیا, برن کو ڈیمیج کنٹرول کر لیا, اب آپ نے انفیکشن سے اسکن کو بچانا ہے. تو اس میں آپ نے ٹاپیکل ایک لیئر لگا کے رکھنی ہے اپنی اینٹی بائیوٹک کی, یا اگر اینٹی بائیوٹک اویلیبل نہیں ہے تو سمپل پیٹرولیم جیلی کی ایک لیئر لگا دیں. اس سے کیا ہوگا کہ ایک بیریئر آ جائے گا آؤٹر انوائرمنٹ اور آپ کے انر اسکن کے. پولیفیکس بھی لگا سکتے ہیں. پولیفیکس بھی لگا سکتے ہیں. لیکن ایک اور کریم ہوتی ہے جس میں سلور سلفر ڈائزین ہوتا ہے, جو کہ ایک آپ سلور کی بنی ہوئی اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے. بہت کامن تھی, بہت لگائی جاتی تھی, ہر گھر میں اویلیبل ہوتی تھی. وہ لگا سکتے ہیں؟ وہ نہیں لگا سکتے. نہیں لگا سکتے. نہیں لگا سکتے کیونکہ اس سے ایک پرماننٹ پگمنٹیشن ہو جاتی ہے, رنگ کالا ہو جائے گا وہاں سے, اور وہ نہیں جاتا. کافی نشانیاں دے دی انہوں نے, ان کا آپ کا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سی کریم جو ہے وہ نہیں لگانی ہے برن میں. ٹھیک ہے, پتہ چل گیا آپ سب کو. اچھا, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں چاہ رہی تھی, کچھ آیورویدک اور ہربل چیزیں ہیں جو لوگ بڑا استعمال کرتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ نشان چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. لائک یہ ٹمپریچر جب پانی میں نارمل, کیونکہ پرانے زمانے کے لوگ یہی کرتے تھے, پہلے پانی میں جو بھی ہے ہاتھ وغیرہ کو یا پاؤں کو بچے کا جو بھی جل جائے تو اس کو پہلے نارمل کر کے ٹمپریچر وغیرہ, تو پھر یہ لگاتے ہوتے تھے ایلو ویرا. تو ایلو ویرا کے بارے میں بتا دیجئے کہ میڈیکل کیا کہتا ہے اس حساب سے, کیونکہ حکمت میں تو ایلو ویرا کو بہت زیادہ کارآمد سمجھا جاتا ہے کہ ایلو ویرا اگر لگا دیا جائے تو اس سے ہیل ہو جاتا ہے. میڈیسن میں بھی ایلو ویرا کو بہت کارآمد سمجھا جاتا ہے. اٹس ویری اسٹرانگ اینٹی انفلیمیٹری, جہاں بھی سوجن یا انفیکشن ہو اس کو بڑی تیزی سے روکتا ہے ایلو ویرا. اینٹی فنگل بھی ہے, یہ اینٹی فنگل بھی ہے, ہر طرح کی انفلیمیشن کو اور ڈفرینٹ انفیکشنز کو پریونٹ کرنے کا کرتا ہے. لیکن بس ایک بات جس سے ہم تھوڑا سا ڈرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت کم لوگ ایلو ویرا سے الرجک ہوتے ہیں.
تو آپ نے اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے. آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ جو الرجک ہے وہ نہ لگائیں. بس اس بات کا خیال رکھیں. ادروائز ایلو ویرا از ویری گڈ. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم یہ بھی جانیں گے کہ اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہیلنگ پراپرٹیز کے لیے کام کرتی ہیں. اور نشان ساری زندگی کے لیے جلے کا ختم ہو جائے. عورت کو تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں, کوئی ایسے جلے ہوئے کا نشان رہ جائے, میرا ہے نہیں جاتا. یہ اس طرح سے جلایا تھا میرے ماں صاحب نے, تو وہ آج تک مجھے اتنی تکلیف دیتی ہے نا, مجھے بس اس کو دیکھ کے نا میرے ماں صاحب یاد آتے ہیں. وہ تو اب اس دنیا میں نہیں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, مگر پھر بھی یاد تو آتے ہیں, مجھے ہی آتے ہیں زیادہ بار بار. ایک بریک کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ہمارے پاس ڈاکٹر کنزا آفتاب ہیں, ڈرماٹولوجسٹ, جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ جب برن ہو جائے آپ کی اسکن, فرسٹ اسٹیج کیا کرتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ اگر جل گئی اسکن, اب اس کو داغ کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو ہیلنگ کی طرف لے کر جانا ہے. کچھ لوگ گھی لگاتے ہوتے ہیں, تو کیا گھی از ویری لائک اٹس گڈ ٹو پٹ؟ اچھا, گھی میں دیکھیں فیٹی ایسڈس ہیں, اچھا موئسچرائزر ہے, بہت اچھا آرگینک موئسچرائزر ہے گھی. تو ہم جب بھی ہیلنگ فیز کی طرف جاتے ہیں تو ہم دو ہی چیزیں پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ ایک, کیپ یور اسکن موئسچرائزڈ, آپ کی اسکن کو ہر وقت ہائیڈریٹیڈ اور موئسچرائزڈ ہونا چاہیے. تو یہ ایک بہت اچھا اور اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے, یہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے, اور گھی ایک بہت اچھا آرگینک سورس ہے نا. آپ کو دیکھیں آرگینک سورس سے ہی آ رہی ہے موئسچرائزر, تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اس سے موئسچرائز رہے گی, اور جتنی آپ کی اسکن موئسچرائز رہتی ہے اتنی کم پگمنٹڈ لگتی ہے. آلدو وہ شاید پگمنٹ کو بہت کم نہیں کر رہا ہوتا, لیکن چونکہ اسکن کی کوالٹی امپروو ہو جاتی ہے تو پگمنٹ کم لگتا ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں سارے یہی کرتے ہوتے تھے. یہ ساری میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں جو ہماری امی کراتی ہوتی تھی, ان کے ہاتھ میں بڑی حکمت تھی. تو جو کوئی آتا تھا نا, تو وہ ایسی چیزیں ضرور بتاتی ہوتی تھی کہ یہ گھر پہ لگا لو. تو امی ہنی بھی کہتی تھیں, شہد بھی کہتی تھی کہ شہد لگاؤ, خالص شہد جو ہوتا ہے. بالکل. تو شہد کیا کام کرتا ہے؟ ہم اس لیے بھی پوچھیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ حکمت اور یہ جو آیورویدک چیزیں ہیں یہ, اور میڈیکل اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کس طریقے سے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس لیے شہد بھی بہت, اس کی ہیلنگ پراپرٹیز پہ تو جتنی بات کی جائے کم ہے. شہد کی ہیلنگ پراپرٹیز بہت زیادہ ہیں. دوسری اس کی وسکوسٹی بہت زیادہ ہے, بہت ہائیڈریٹنگ تو نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ آپ کی ہیلنگ فیز کو بڑھا دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم اکثر جب عورتوں کے آپریٹ ہوتے ہیں خاص طور پہ, اور جب کٹس جو ہیں وہ ہیل نہیں ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ انفیکٹ ہو جاتے ہیں, تو ہنی کی ڈریسنگ ہوتی ہے پراپر. ہنی ڈریسنگ کرتے ہیں, اس کے اوپر اتنا ہنی لگا کے پورے کٹ کے اوپر سے ڈریسنگ کر دی جاتی ہے, اور اس سے اتنی زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے ہیلنگ پروسیس. تو ہم نے یہ دیکھا ہے, اور میڈیکل بالکل اس چیز کو مانتا ہے کہ ہنی کی ہیلنگ پراپرٹیز بہت اچھی ہیں. تو خاص طور پہ کٹس کے لیے, برنس کے لیے ہنی کو یوز کیا جا سکتا ہے, اور اس کو بالکل پیور فارم میں یوز کرنا ہے. آرگینک ہنی ہوگا, اور اس میں کسی چیز کو مکس نہیں کرنا آپ نے. بس وونڈ کو کلیئر کر کے آپ نے اس کے اوپر ہنی لگا کے اور اس کے اوپر بینڈیج کر دینی ہے. سادہ جو گاز آتی ہے سرجیکل گاز, وہ کر دیں, اور 24 آورس کے بعد اسے ضرور چینج کریں. چینج کرنے سے ہوا کا گزر ہوتا رہتا ہے, اور آکسیڈیشن ملتی رہتی ہے, آکسیجن ملتی رہتی ہے, تو ہیل ہوتا رہتا ہے. لیکن ہنی کی ہیلنگ پراپرٹیز کو یورپ بھی مانتا ہے, امریکہ بھی مانتا ہے, اور یہ باقاعدہ ہنی ڈریسنگز ہم کرتے ہیں کٹس کو ہیل کرنے کے لیے. واہ. اچھا, دیسی گھی میں جو صحیح والی ہلدی ہوتی ہے, ٹرمرک, اس کو آرگینک ٹرمرک, وہ بھی ڈال کے بڑا زیادہ اس کو لگایا جاتا ہے, اس کو ہلکا سا لیپا لگایا جاتا ہے. جی جی. تو اس کے بارے میں بھی بتا دیجیے اس کی کیا. یہ آپ جو مجھے اب بتا رہے ہو نا, اب یہ بڑے ہی وائز کامبو ہیں. میری امی پیشنٹس کو بتایا کرتی تھی, اس لیے میں ساری چیزیں پوچھ رہی ہوں, کنفرم کر کے آگے میں نے کہا بتاؤں. یہ کامبوز تو مجھے آپ سے پتہ چل رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں فضا, یہ بہت ہی اس میں بہت ہی وزڈم ہے, یہ بہت ہی عقل والی باتیں ہیں. اچھا. کیونکہ ٹرمیرک بھی میڈیسن میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. ٹرمیرک کی بھی اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز اور ہیلنگ پراپرٹیز بالکل ہنی جیسی ہی ہیں. ٹرمیرک میں بھی ایسے مواد, ایسے کیمیکل مٹیریلز موجود ہیں جو کہ نہ صرف آپ کی ہیلنگ پراپرٹیز ہیں, بلکہ وہ اینٹی پگمنٹری بھی ہے. جو آپ پگمنٹ والی بات کر رہے ہو نا, پگمنٹیشن کو ختم کرنے کے لیے, کالے رنگ کو گورا کرنے کے لیے ٹرمیرک کا بہت زیادہ رول ہے. تو ٹرمیرک یوز ہوتا ہے میڈیسنز میں بھی, وائٹننگ کریمز میں بھی, اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو برن کے بعد جو برن کا نشان ہے اس کو کم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے, آپ نے اس کا ایک وہیکل ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کو ہنی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں. تو بالکل ٹرمیرک کو اکیلے تو یوز نہیں کیا جا سکتا, اس کو بالکل کسی چیز کے ساتھ کمبائن کرنا ہی پڑے گا ہمیں. تو ہنی از اے گڈ بیس, آپ اس کے ساتھ اس کو مکس کر کے یوز کر سکتے ہو, یا سمپل پیٹرولیم جیلی کے ساتھ مکس کر کے یوز کر سکتے ہو. لیکن اگین ٹرمیرک بالکل آرگینک ہونا چاہیے. آپ نے بالکل اس کی گٹھلیاں لینی ہیں اور اس کو پیس کے یوز کرنا ہے, ناٹ
ناٹ دیٹ ون جو آپ کو پیکٹس میں ملتی ہے, وہ اس میں ہو سکتا ہے کچھ آپ کے اندر سے دیسی نسخے بھی باہر آئے. دیکھو یار کیا بات ہے, دیکھیں کتنا اچھا دیسی نسخہ انہوں نے دیا ہے. سن لیا آپ نے کس طریقے سے اس کی وہ جو بالز ہیں نا وہ نہیں رہنی چاہیے, وہ نہیں بننی چاہیے, اچھی طریقے سے اس کو پیس لیجیے, وہ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور چیز بتائیے گا, کیوکمبر کا جو جوس ہوتا ہے اسے بھی میرے بھائی کو لگاتی ہوتی تھی امی, اس کی بائک سے نا سلینسر سے پاؤ جل گیا تھا, تو کیوکمبر کا جوس نکال کے لگاتی تھیں. اس کی کیا پراپرٹیز ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے, تاکہ اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کو پتہ ہو؟ جی, کیوکمبر میں اور آلو میں, ان دونوں میں ہی بلیچنگ پراپرٹیز ہیں. تو کیوکمبر, آلو اور ٹماٹر, یہ تینوں آپ جو ہے نشانوں پہ لگا سکتے ہیں. ان میں بہت جلدی پگمنٹ کو ختم کرنے کی صلاحیت ہے, تو آپ یہ تینوں ہی ان کا جوس نکال کے لگائیں یا ان کو ایسے ڈائریکٹ رگڑ لیں. روزانہ رگڑیں گے تو آپ کا 10 سے 15 دن میں ایفیکٹس آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن چونکہ یہ آرگینک چیزیں ہیں تو یہ سلولی کام کرتی ہیں. آیورویدک چیزیں آپ کو پتہ ہے تھوڑی سلولی کام کرتی ہیں طریقہ کار, لیکن افیکٹو ہوتے ہیں اور کوئی ڈیمیج نہیں کرتے. تو اس لیے آپ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں. بالکل, کیا بات ہے. رابعہ آپ اگر پیچھے سے میرے پاس 1 منٹ کے لیے آتی ہیں, ذرا جلدی آئیے گا, ادھر ہی لائیو شو پہ آئیے گا, ذرا ایک عام چیز دکھانے لگے تھے. ہمارے سیٹ پہ نا ایک بچی ہے ہمارے ٹیم کی, تو ہمارے ساتھ کام کر رہی تھی, تو بہت بری طریقے سے نا اس کا ہاتھ جل گیا, برن ہو گیا بہت بری طریقے سے. وہ کریم شریم ساری کچھ لگا دی تھی. ذرا ہاں, اور کیسے جل گیا تھا تمہارا ہاتھ, مجھے بتاؤ. سالن وہ اٹھا رہی تھی نا تو وہ گر گیا تھا. سالن اٹھا رہی تھی تو گر گیا تھا, دکھاؤ. تو اس کو نا میں نے کہا کہ صرف نا کوکونٹ آئل لگاؤ, تو یہ دیکھیں اس کا ہاتھ, اور دوسرا دکھائیں. اور ابھی کتنے دن ہوئے اس ہاتھ کو؟ 2 مہینے ہو گئے. اب دیکھیں واپس آ گئی اس کے اسکن بھی اور چیزیں بھی, صرف کوکونٹ آئل سے. کیا لگایا تھا تم نے, بتاؤ؟ کوکونٹ آئل لگایا تھا اور پولیفیکس لگائی تھی. ٹھیک ہو گیا, بیسٹ, تھینک یو. تو دیکھیں یہ والی چیزیں جو ہے انہوں نے بھی ابھی پولیفیکس کے بارے میں بتایا تھا ڈاکٹر کنزا نے, اور کچھ ہم نے آپ کو اگزامپل بھی یہاں پر اس لیے دکھا دی کہ آپ اس طرح کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں, اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں وہ طریقے بھی آپ کو ڈاکٹر کنزا نے بتائیں. دوائیاں بھی آپ کو بتا دی ہیں ہیلنگ پراپرٹیز کے. اس کے علاوہ جو کوئی چیز, کوئی اٹیک زبردستی, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی اسکن جل جاتی ہے, آپ لوگ اٹھا کے اس کو پتہ نہیں کوئی پیسٹ لگا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, یہ چیزیں ایسی کوئی اپنی, یا کوئی ایسی کریم کسی آپ کو کہیں سے پتہ چل گئی ہے سوشل میڈیا سے, آپ نے اٹھا کے اس کو وہ شروع کر دی. جب تک آپ کو کوئی چیز ڈاکٹر ریکمنڈ نہیں کرتا, چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں پہ تو بالکل ہی رحم کیجئے, اپنا ایکسپیریمنٹ جو ہے نا ان کے اوپر نہ کیجئے, جب تک کہ آپ کو اس کی ہیلنگ پراپرٹیز کے بارے میں نہ پتا ہو, انکوائری نہ ہو, تب تک کہ بچوں کو تو خاص طور پہ نہ لگا. اپنے آپ کو تو زہر لگا دیں, تکلیف دیں, کچھ بھی دیں, بچوں کے ساتھ نہ کریں. صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ بالکل بالکل. تو اینڈ میں کچھ کہنا چاہیں گی, کوئی ایسی بات بتانا چاہیں گی جو بہت ضروری ہے برن کے حساب سے, تو پلیز اوور ٹو یور فینس. جی بالکل, مجھے پیشنٹس آ کے یہی کہتے ہیں, جو بہت کامن میتھ ہے وہی دوبارہ سے برسٹ کرنا چاہتی ہوں, کہ جب بھی ہاتھ جلے تو اس کو فوراً سے ٹیپ واٹر کے نیچے کریں. اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی چھالے بن جائیں گے, پانی اکٹھا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا, تو ہم بالکل پانی کے نیچے نہیں کرتے اور ہم اس کے اوپر پیسٹ لگا لیتے ہیں یا آٹا لگا لیتے ہیں. تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا. اگر آپ کچن میں کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس ٹیپ ہے, تو ٹوٹی کھولیں, ٹوٹی کے نیچے پانی کے اپنے ہاتھ کر دیں. آپ دیکھیں گے 10 منٹ میں آپ کا برن ٹھیک ہو جائے گا یا ہاف رہ جائے گا. اور اس کے بعد اس کے اوپر سمپل آپ فیوسیڈن کریم لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں لگانا. آپ دیکھیں گے 2 سے 3 دن میں آپ کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور پگمنٹ کم سے کم بنے گا. زبردست, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کنزا. آپ سے ملتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, میرے پاس جو ابھی ٹاپک ہے وہ ہے یادداشت کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ہم چیزیں رکھتے ہیں, بھول جاتے ہیں. بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, بچے پڑھتے ہیں, وہاں جا کے پڑھائی جو ہوم ورک ان کو ملتا ہے, جب گھر میں آ کے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یاد نہیں ہوتا. 10 بچوں کے ساتھ بیٹھ کے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی ایکسرسائز کے ساتھ تو یاد ہو جاتا ہے. اکیلے بٹھا کے یاد کرانے کی کوشش کرو تو یاد نہیں. کچھ لوگوں کو پرابلم جو ہے یہ بڑھاپے میں جا کے ہوتی ہے, بھولنے کی, یادداشت کی. مگر اب تو نوجوان بلکہ بچوں میں یہ ایشوز جو ہے شروع ہو گئے. پہلے کے جو لوگ تھے نا, ان کے دماغ اتنے تیز ہوتے تھے, ان کو سب کی مرنے کی, جینے کی, پیدا ہونے کی, یہ ساری تاریخیں ان کو یاد ہوتی تھیں. مگر آج کے لوگ جو ہیں وہ تو کھڑے کھڑے بات کرتے ہیں نا, تو وہ آگے کی جو بات کا ٹاپک یا وضو وہ سارا کچھ بات موضوع سب کچھ بھول جائیں گے. ہمیں اپنے بھائی بہنوں کا نمبر یاد نہیں ہوتا. ہمیں پتہ, اب بھائی بہنوں کا نمبر تو دور کی بات, فون دیکھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. ہاں بھائی کا نام کیا تھا, پھر نام نکالتے ہیں. مطلب اس حد تک کے حالات آ گئے. تو پہلے کیوں نہیں ایسے ہوتا تھا اور اب ایسے کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ اسمارٹ فونز جو آ گئے ہیں, یہ جو ٹیکنالوجی آ گئی, جو اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے, جس طرح سے ہم ڈیجیٹل میڈیا میں جی رہے ہیں, کیا اس وجہ سے؟ کیونکہ ہر نالج جو ہے تو ہم کو فون پہ دستیاب ہے.
اب ہم اپنے دماغ کا استعمال ہی نہیں کر رہے, ہمارے دماغ کی ویسی ایکسرسائز ہو ہی نہیں رہی. جب دماغ آپ کا کوئی سگنل نہیں دے رہا پورے ہوش و آواز میں آپ بات کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں, تو آپ کو بات کی سمجھ ہی کوئی نہیں ہے, آپ کو یاد ہی کوئی چیز نہیں رہ رہی ہے, آپ کی یادداشت ہی فارغ ہو چکی ہے, تو پھر آپ آگے کس طریقے سے کوئی اپنی کریٹیوٹی دکھا سکیں گے؟ نتھنگ لائک دیٹ. تو اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے بلایا ڈاکٹر بسمہ اعجاز کو, سائیکالوجسٹ ہے. یہ ہم بتائیں گی پہلے تو فرق کیا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گی کہ یہ جو یادداشت کی اقسام ہے وہ کتنی ہے, کون کون سی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ فضا. واو, گڈ مارننگ ٹو. مجھے بتائیے کہ یہ یادداشت کے اوپر ہم آج بات کر رہے ہیں, اس کی کتنی کوئی اقسام ہوتی ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں اس ٹاپک کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی بیکاز یہ ایک ایسی بات ہے جس کے اوپر ہماری آڈینس جو ان کو بہت کم نالج ہوگا, اس لیے آئی اپریشیٹ یور ایفرٹ ٹو ایڈ دس ٹاپک ان دا مارننگ شو. اب سب سے پہلے جو آپ نے کویشچن کیا کہ یادداشت جو اس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں, تو عام زبان میں اگر میں ایکسپلین کروں تو یادداشت جو ہے یا میموری جو اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. پہلی ٹائپ جو ہے اس کو ہم سینسری میموری کہتے ہیں, دوسری ٹائپ کو ہم شارٹ ٹرم, اور تیسری ٹائپ کو ہم لانگ ٹرم میموری کہتے ہیں. تینوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ ون لائنر. سینسری میموری جو ہے وہ ہماری ڈیلی بیسس پہ جتنی دیر میں ہم کانشیس ہیں, یعنی جتنی دیر میں ہم جاگ رہے ہیں اور ہمارے آس پاس انوائرمنٹ میں کچھ بھی ہو رہا ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, انسٹنٹلی اس کی جو میموری ہے وہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں, جو کہ ہارڈلی 2 یا 3 سیکنڈ سے زیادہ ہماری سسٹم میں اسٹے نہیں کرتی, اس کو ہم سینسری میموری کہتے ہیں. شارٹ ٹرم میموری جو ہے اس کا ٹائم جو ہوتا ہے, ڈیوریشن جو ہے ہماری میموری میں اسٹے کرنے کی, وہ تقریباً 20 سے 30 سیکنڈ ہے. اس کے بعد اگر ہم اس کی پریکٹس نہیں کرتے یا اس کو دوبارہ سے یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو وہ بھی بھول جاتی. جیسے اگر آپ کسی سے کسی جگہ پہ ملتے ہیں اور آپ کہتے ہیں واٹ از یور ٹیلی فون نمبر یا واٹ از یور نیم, آپ کو انسٹنٹلی وہ اپنا فون نمبر یا نام بتاتا ہے. 15 منٹ بعد, 20 منٹ بعد آپ کسی اور کام میں انگیج ہو جاتے ہیں, اور آپ جب یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نمبر کیا بتایا تھا تو آپ کو یاد نہیں ہوتا. دیٹ از شارٹ ٹرم میموری. لانگ ٹرم میموری وہ ہے جو ہمارے ساتھ لائف ٹائم رہتی ہے. جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے نا کہ بچپن میں بچے جو ہیں وہ ڈفرینٹ روٹینز میں ہوتے ہیں, کچھ یاد کرتے ہیں, بیٹھ کے رٹا لگا رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں بھول جاتا ہے. اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ بچپن کی ایسی کون سی باتیں ہیں جو آپ کو یاد ہوں گی, تو آپ کہو گے ہاں ہمیں ٹیبلز یاد ہیں ابھی تک, ہمیں کلمے یاد ہیں ابھی تک, ہمیں ایسی چیزیں جو ہم نے بچپن میں رٹا لگا لگا کے یاد کی ہوئی ہیں وہ ابھی تک ہماری میموری میں اسٹے کرتی ہیں. دیٹ از سم تھنگ وچ از پارٹ آف لانگ ٹرم میموری, کہ وہ لائف ٹائم ہمارے ساتھ اسٹے کرتا ہے انلیس اینڈ انٹل وی گیٹ اکراس اینی ایکسیڈنٹ جس کی وجہ سے ہمارا میموری لاس ہو. نہیں, ایک چیز مجھے یہاں پہ پھنس رہی ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو یہ رٹا لگا کے ہم بچپن میں کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو ہمیں یاد رہ جاتی ہے ساری زندگی, تو یہ جو کلاس میں پھر یہ جو رٹافیکیشن ہے وہ پھر اب بچوں کو یاد کیوں نہیں رہتا؟ رٹا لگانے کا مطلب ایک ٹرم ہے جس کو ہم کریمنگ کہتے ہیں, جیسے رٹا لگانا. ایک ہے جس کو کہتے ہیں پریکٹس, یعنی بار بار کسی چیز کو یاد کرنا. جتنا آپ پریکٹس کرتے ہو کسی چیز کو, جتنا آپ ریپیٹ کرتے ہو, اتنا زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی میموری سسٹم میں اسٹے کرتا ہے. اچھا, تو رٹا لگانے کا مطلب جنرلی عام عوام کو بتانے کا مقصد یہ کہ ہم کسی چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. ہم لیسنز لرن کرتے تھے تو ہم ڈیلی بیسس پہ اس کی ریویژن کرتے تھے. جتنا زیادہ ریویژن کریں گے اتنی زیادہ اسٹرانگ میموری. یا بسمہ یہ ایج کا بھی کوئی فیکٹر ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹی عمر میں بچوں کو جب قرآن حفظ کرایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ یاد کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر جب بڑے ہوتے ہیں تھوڑے سے بچے اور ان کو پڑھایا جائے قرآن تو پھر وہ قرآن پاک کو ٹائم لگا کے یاد کرتے ہیں, ان کو اتنی جلدی نہیں ان کو حفظ ہوتا. بچپن میں بہت جلدی حفظ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے. ایج فیکٹر بھی مائنر دیکھو فضا, جو ہماری باڈی ہے نا, اٹ از لائک اے مشین, اور ہماری باڈی کے اندر جتنے آرگنز ہیں نا وہ اس مشین کے پارٹس ہیں. ایک مشین جو ہے وہ جتنی نئی ہوتی ہے وہ بڑا ایفیشینٹلی کام کرتی ہے. جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے اس کی ایفیشنسی میں کمی آتی جاتی ہے. اسی طرح سے ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی آرگنز ہیں, ہمارا برین ہے, ہمارا اسٹمک ہے, لنگز ہیں, واٹ ایور, یہ جب نئے ہوتے ہیں نا, جیسے بچپن میں 10 سال 12 سال ان کی ایج ہے, تو وہ بڑے ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم اپنے انوائرمنٹ میں بہت ساری پرابلمس فیس کرتے ہیں. ہم کبھی اسٹریس کی وجہ سے اپسیٹ رہتے ہیں, ہماری انوائرمنٹ میں اتنی پولوشن ہوتی ہے, ہم ٹاکسیسٹی کا شکار ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری مشینری جو ہے اس پہ افیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے. اور جیسے جیسے ہم ایج کرتے جاتے ہیں تو ہماری مشینری جو ہے اس کی ایفیشنسی کم ہوتی جاتی ہے, کیونکہ ہمارا برین جو ہے نا وہ بھی سیلز سے مل کے بنا ہوا ہے. کیونکہ فرحال قرآن پاک حفظ کر رہی ہے تو وہ تو ایسے بھاگ جاتی ہے, میں ساتھ بیٹھتی ہوں, میں بھی پڑھ رہی ہوں جو ہمارے ہمیں پڑھاتے ہیں, تو وہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتا, جو سچ بات ہے. اور میں زیادہ دل لگاتی ہوں, زیادہ ٹائم لگاتی ہوں, مگر مجھے اتنی جلدی یاد نہیں ہوتا. وہ تو میرے سے آگے بھاگ جاتی ہے. پھر شام کو الگ سے اس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے کہ صبح جب پھر وہ آئیں گے تو پھر مجھے قاضی صاحب کو سنانا ہے, تو مجھے سبق نہیں
رٹا ہوا ہوتا نہ یاد ہوتا. ہاں کیونکہ ایج کے ساتھ ساتھ ہمارے برین سیلز جو ہے وہ میچور ہوتے جاتے ہیں نا, اور ہمارے اب فریال کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ابھی نہیں ہے لیکن آپ اس کو آپ کا ایکسپوئر ہے. یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا فیوچر, یو ہیو ٹو انشور دا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اینڈ ویلنس آف یور سیلف اینڈ یور کڈ. تو یہ چیز ابھی اس بچی کی لائف میں آپ اس طرح تو نہیں کہنا چاہ رہی کہ جیسے فرال کی جو چپ ہے وہ بھی ایمٹی ہے, اس میں جو فیل ہوگا وہ جلدی ہو جائے گا. اگر ہماری میری چپ میں بہت ساری چیزیں ہیں آلریڈی اور کافی فیل ہو چکی ہے بچپن سے ابھی تک, تو میری وہ ایمٹینس جو ہے وہ کم ہے, اس وجہ سے مجھے ٹائم لگ رہا ہے کہ پہلے میں فون کی اسٹوریج ہوتی ہے نا, پھر اسٹوریج کر رہی ہوں. ایگزیکٹلی فون کا اسٹوریج ہوتا ہے نا, وہ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے اس کی ایفیشنسی کم ہوتی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچے جو ہیں بڑوں کی نسبتاً یادداشت میں تیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کا کہنا ہے. بالکل. اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ پہلے جو ٹائم ہوتا تھا اس ٹائم پہ تو جو بزرگ بھی ہوتے تھے ان کو سب کچھ یاد رہتا تھا, برتھ ڈیز, کسی کی ڈیتھ اینیورسری ہو, کسی کے گھر جانا, کسی کی شادی کی تاریخ ہو, کب کیا رکھنا ہے, چاند کی تاریخ کون سی ہوتی ہے, ختم کون سا ہے, یہ ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسلامی تاریخ سے لے کے کیلنڈر تاریخ. مگر ہمیں تو یہی نہیں پتہ ہوتا آج ڈیٹ کیا ہے. مجھے آج پتہ ہے بڑی مشکلوں سے, میں رستے میں بات کری تھی آج 18 ہو گئی میری فلائٹ ہے, میں نے لنڈن جانا ہے, تو یہ بات کرتے کرتے تو مجھے دماغ میں رہ گیا, ورنہ مجھے کوئی دماغ میں نہیں رہتی ہے تاریخ. اچھا اس میں جو ہے نا, آپ نے بالکل صحیح آپ کی آبزرویشن ہے, اس میں جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری روٹین میں اور ہمارے جو بڑے ہیں ان کی روٹین میں بہت فرق تھا. ان کی خوراک جو تھی وہ بالکل فریش, تازہ اور جس کو کہتے ہیں نا آرگینک تھی. ہم کھاتے ہیں گند, سوری ٹو اسپیک لائک دیٹ, ہم ان آرگینک چیزوں کی طرف, ہم جنک کی طرف جاتے ہیں. لوگ یہ چیز انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ ہمارے جسم کا ہر ایک کام جو ہے وہ ہماری بیڈ روٹین یا بیڈ لائف سٹائل کی وجہ سے ڈیفینیٹلی اپسیٹ ہوتا ہے. ہم لوگوں کی روٹین میں سلیپ جو ہے وہ بہت کم ہے, ہم رات کو سوتے بہت لیٹ ہیں, دن میں اٹھتے بہت لیٹ ہیں, تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ہمارے برین کے اوپر افیکٹ ڈالتی ہے, تو ہماری الٹیمیٹلی میموری جو ہے اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. جو بڑے لوگ تھے, جو ہمارے فور فادرس تھے یا ہمارے سے بڑی جنریشن تھی, اس میں یہ کہ دے فالوڈ اے روٹین. انہوں نے اپنی گاڑی کی چابی یا کمرے کی چابی یا کچھ بھی, والیٹ, گھڑی کہیں پہ رکھنا ہے, انہوں نے ڈیلی وہیں پہ رکھنا ہے اور وہیں سے اٹھانا ہے. ہم کیا کرتے ہیں ایگزیکٹلی ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے آج اپنا موبائل یہاں رکھا ہے, آدھے گھنٹے بعد ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم نے چیز کہاں رکھی, بیکاز وی آر ناٹ آرگنائزڈ, وی ڈونٹ فالو روٹینس. پلس ہماری لائف میں ڈسٹریکشنس بہت زیادہ ہیں, ہم بہت جلدی اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں, ہم بہت جلدی کسی بھی چیز کی وجہ سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم اپنے دماغ کو جب ان چیزوں کی طرف لے کے جائیں گے تو ہمارا میموری اسٹور جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس پہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پلس ہم لوگ جو ہے نا بڑے اینٹی سوشل ہو گئے ہیں. ہمارے جو بڑے تھے, ابھی بھی آپ دیکھو جو ہمارے نانا یا دادا کی ایج کے لوگ ہیں, ان کا روٹین میں شام کو اکٹھے بیٹھنا یا دن کے کسی اوقات میں 2-3 گھنٹے اکٹھے بیٹھنا, انجوائے. ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے, ہم لوگ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ موبائل کا استعمال کریں گے. ایک کمرے میں بیٹھے بھی بیٹھتی تھیں تو بیٹھک لگا کے پورے نیبرز کو بلا کے, جتنا ہم اس چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے نا اور جتنا ہم اس کے اوپر بات چیت کرتے تھے, ہم اپنی میموری کو ریفریش کر رہے ہوتے تھے. ایک کال ہے احسن کی کراچی سے, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم احسن. جی وعلیکم السلام. تھینک یو میڈم, ماشاءاللہ بہت اچھا بتا رہی ہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل, جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا گیجٹس کا, موبائل کا بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ میں پوچھنا چاہتا ہوں 2 باتیں. ایک تو یہ کہ اگر ہم ہر ہفتے کے یا 15 دن بعد اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں اپنے جو اہم ایونٹس ہیں اور جو ہماری سرگرمیاں رہی ہیں کسی بھی قسم کی آفیشیل یا پڑھانے سے متعلق یا گھریلو اہم کوئی بھی تقریبات, ان کو یاد کریں, تو یہ عمل کیسا ہے. دوسری بات یہ کہ بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, چونکہ میں پڑھاتا ہوں, بچوں کو دیکھتا ہوں کہ جو اسکول کالج میں بچوں کے رجحانات ہیں جو ہم ہمارے زمانے میں بھی یاد کرتے تھے یا کوئی بات بتاتے سمجھ میں آ جاتی تھی, تو اس میں ان کی کمی ہے. تو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ اسٹوڈنٹس کو جو ٹیچر پڑھائے یا وہ خود یاد کریں یا سمجھیں, وہ ان کو یاد رہے, ان کی یادداشت, ان کی جو صلاحیت ہے سمجھنے کی بچوں کی, خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کی بات کرو, اس کے لیے کچھ ضرور بتائیں. موبائل کا تو عمل دخل ہے, لیکن ایسے ٹیچرز کے حوالے سے یا پیرنٹس کے حوالے سے بچوں کے جو اسٹوڈنٹ کی یاد کرنا اور اس کو لکھنا امتحان میں, ان کی یادداشت بڑھانے کے حوالے سے کوئی کام کی بات ضرور بتائیں. شکریہ. جی احسن, اچھا سوال. اچھا بہت اچھا سوال ہے ان کا, اور ان کے سوال جو ان میں 2 سیکشنز ہیں. پہلا جو ان کا سیکشن ہے اس کا جواب دے دوں. انہوں نے ایک بات خود بھی بتائی کہ اگر ہم 10-15 دن کے بعد چیزوں کو ریوائز کریں, اپنے پلانز جو ہیں اس کو, تو ہمیں یاد میں رہتا ہے. دس از ایبسلیوٹلی اے ویری گڈ ٹپ. اس کو کہتے ہیں پلانر بنانا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تھوڑے سے سوفسٹیکیٹڈ اور انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, دے آلویز کیری اے ڈائری اینڈ اے پین ود دیم. اس کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں چیزیں.
یہ اس لیے نہیں کہ ہمیں بھول جائے گا, یہ اس لیے بیکاز اٹ از اے ریگولر پریکٹس ٹو بی ایفیشینٹ ان پلاننگ تھنگس. کیونکہ جب آپ کے پاس رائٹ اپ میں سامنے ہوتا ہے نا, یا اپنے موبائل میں نوٹ پیڈ پہ آپ چیزیں لکھ لیتے ہیں, آپ اس کو جو گو تھرو کرتے ہیں نا, تو یو ریفریش یور میموری اگین, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ فائن آپ اب سے 2 گھنٹے بعد یہ کام ہے, اب سے 3 دن بعد یہ کام ہے. تو دس از اے ویری گڈ ٹپ جس کو ہم کہتے ہیں پلانر رکھنا. مطلب بچوں کو بھی جو ہے نا ڈائری لکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ایگزیکٹلی, بلکہ اسکولز بھی کہتے ہیں. ہاں ڈائری, اور بچوں کی ڈائری جو ہے اس کے لکھنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ عام طور پہ جو اسکولز ہوتے ہیں اس میں مے بی ٹیچرز ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ بورڈ کے اوپر لکھ دیں نا اور بچہ اس کو کاپی کرے, دس از اے ویری گڈ ٹیکنیک ٹو میمورائز تھنگس. دوسرا کویشچن انہوں نے بچوں کے حوالے سے کیا کہ ان کی میموری کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اچھا, یہ بریک کے بعد بات کریں گے کیونکہ ایک نیوز کی بریک ہے. اٹس سپوز ٹو بی یو نو ٹیکن. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. یادداشت کے اوپر بات کر رہے ہیں. آج ہم یہ بھی پوچھیں گے, ہمارے پاس بسمہ موجود ہے, ڈاکٹر بسمہ اعجاز, کہ یہ جو یادداشت جب جانا شروع ہوتی ہے تو اس کی ابتدائی علامات کون کون سی ہوتی ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی یادداشت جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے, یادداشت جا رہی ہے؟ اچھا, یادداشت جانے کے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایج کون سی ہے. یوزلی جیسے بھی میں پہلے بتا رہی تھی کہ ہماری جو برین ہے اٹس ورکنگ لائک اے مشین, تو مشین کی ایفیشنسی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے برین کے سیلز جو ہیں جیسے جیسے ہم ایج کرتے ہیں ان میں کسی لیول پہ آ کے ڈی کمپوزیشن یا ڈی جنریشن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, جس کے افیکٹ کی وجہ سے ہمیں میموری لاس ہونا شروع ہوتا ہے. عام طور پہ اگر آپ کسی ٹراما سے گزرے ہیں یا آپ کے کوئی سر پہ چوٹ لگی ہے یا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے کوئی ایکسٹرنل ہٹ لگی ہے, تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ میموری لاس ہو. جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس اس کمپلین کے ساتھ کہ اس کو چیزیں بھولنا شروع ہو گئی ہیں, تو ابتدائی جو ایک معائنہ ہوتا ہے اس میں ہم اس کی ایج دیکھتے ہیں کیا ہے, اس کی ہسٹری لیتے ہیں کہ اس کے پاسٹ میں کوئی ایسے ایونٹس تو نہیں گزرے جس کی وجہ سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہوں کہ کرنٹلی اس کی میموری جو ہے اس کا لاس ہو رہا ہے. عام طور پہ وہ لوگ آ کے یہ بتائیں گے کہ ہمیں نام بھولنا, سب سے پہلی علامت ہوتی ہے نام بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. دور کے رشتہ داروں کے یا آپ نے بچپن میں جن کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے, آپ کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں, ان کے نام بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو ایپیسوڈک میموری جو ہے اس میں لاس ہونا شروع ہوتا ہے کہ آپ کو امپورٹنٹ ایونٹس جو ہیں اپنی لائف میں گزرے ہوئے ان کا میموری جو ہے وہ فیڈ اوے ہونا شروع ہو جائے گی. ایکسٹریم کیسز کی اگر ہم بات کریں تو بڑھاپے کی جو بیماری ہے جس کو الزائمرز کہتے ہیں یا امنیجیا کہتے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی برین کی ڈی جنریشن, سیلز کی ڈی جنریشن کی وجہ سے ہوتی ہے. اور ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ 60 سال 65 سال 70 سال کے ہمارے جو گھر میں موجود بزرگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اس بیماری کا شکار ہونا شروع ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی دیر از اے ہسٹری آف اے ڈی جنریشن آف سیلز, ایکسٹرنل ایکسیڈنٹس, انسیڈنٹس, ٹراماز اور بیڈ لائف سٹائل جس کی وجہ سے میموری لاس. اچھا ڈاکٹر بسمہ, لوگ کہتے ہیں نا بادام کو کھاؤ, 4 مغز کھاؤ, تو اس سے جو ہے یادداشت اچھی رہتی ہے. بالکل بالکل رائٹ. سپلیمنٹس جو ہیں جیسے ابھی میں کہی تھی نا, بیڈ لائف سٹائل جو ہے وہ آپ کی میموری کو افیکٹ کرتا ہے, تو گڈ لائف سٹائل آبویسلی آپ کی میموری کو بوسٹ اپ کرے گا. گڈ لائف سٹائل میں کیا ہوتا ہے, سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز, یو شوڈ ہیو پراپر سلیپ. 7 سے 8 گھنٹے کی ڈیلی سلیپ بہت ضروری ہے آپ کے برین کے ایکٹیو کام کے لیے. اس کے علاوہ ایکسٹرنل سپلیمنٹس ہیں جو آپ کی میموری کو بوسٹ اپ کرتے ہیں, جیسے آپ اومیگا 3 کا استعمال کر سکتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ 4 مغز استعمال کرتے ہیں. ایسی بہت سی آرگینک چیزیں ہیں جب آپ اس کا انٹیک کرتے ہیں ریگولر بیسس پہ تو آپ کا برین جو ہے وہ ہیلدی رہتا ہے. ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ. لوگ کہیں گے جی ایکسرسائز کیسے میموری سے ریلیٹڈ ہے. آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یا آپ واک کرتے ہیں تو آپ آکسیجن کو انہیل کرتے ہیں. آکسیجن جو ہے وہ آپ کے دماغ کا ہارٹ ہے, ایک دل ہے, تو اگر آپ اس کے دل کو یعنی اس کی انرجی کو بوسٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو واک از ویری امپورٹنٹ ٹو بی ایڈیڈ ان یور روٹین. تو سپلیمنٹس جو ہیں وہ یس ڈیفینیٹلی کسی حد تک آپ فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں. بلو بیریز آر ویری گڈ فار میموری اینڈ ہیلدی برین. بہت سی ایسی چیزیں ہیں لیکن استعمال کریں گے تو ہی میموری جو ہے وہ افیکٹیو ہوگی. ہم نارملی جب ریلز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزیں ہم انفارمیشنز بھی ملتی ہیں, آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا سے ہم اسکرول کرتے جاتے ہیں 2-3 چیزیں, کبھی کوئی فیشن کی آ گئیں, کسی نے کوئی شعر و شاعری کر دی, کوئی گانا کوئی اچھا لگ گیا, کسی کی انفارمیشن ہو گئی, کوئی کسی کی اچھی نالج پتہ چل گئی, کسی کی کوئی اچھی بات. اب وہ کوئی اچھی بات جو ہم نے پک کی ہم یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, مگر ہوتا ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں ان میں سے ایک بھی چیز یاد نہیں کوئی رہتی. اس کو ڈسٹریکشن کہتے ہیں. جب ہماری اٹینشن جو ہے اس کا سپین لمیٹڈ ہو جاتا ہے نا, جیسے ہم ریلز دیکھتے ہیں تو تقریباً 1 منٹ میں ہم کم سے کم 10 سے 12 ریلز دیکھتے ہیں, ایسے ہی ہے, اور وہ ڈفرینٹ سیناریوز ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے جو آپ کا فوکس بھی شفٹ کرتی ہے,
آپ کو چیزوں کو میمورائز کرنے میں ہنڈرنس یعنی رکاوٹ کریٹ کرتی ہے. اچھا. اور آپ کی وہ جو چیزیں دیکھی ہوتی ہیں نا وہ شارٹ ٹرم میموری میں ہی رہ جاتی ہیں. جیسے میں آپ کو انیشلی بتا رہی تھی کہ ٹائپ ہے, ہم جب اس کو ریپیٹڈلی نہیں دیکھتے ہیں یا اس پہ فوکس نہیں رہتا, اٹینشن اسپین کم ہوتا ہے, تو وہ ہمارے میموری اسٹور میں اسٹور نہیں ہوتی ہے, اس کو ہم پراپرلی انکوڈ نہیں کر پاتے. اچھا, یہ جو ایک اور پریکٹس ہے, جیسے کوئی ایکسرسائز ہے جس کو ہم یاد رکھنے کے لیے کوئی کر سکیں گھر میں, جیسے بچوں کے لیے بھی میں بات کری تھی کہ ان کے ایگزامز ہوتے ہیں سر پہ, ان کو بہت جلدی جلدی چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں, پھر ہمیں بھی کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, بینگ این اینکر ہمیں کچھ ایسی چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں جو ہمیں لائیو ایسے بولنی پڑتی ہیں, ورڈ ٹو ورڈ ہمیں کنفرم ہونا ضروری ہے. ایکٹرز بھی یہی کرتے ہیں, مگر کوئی ایسی ایکسرسائز تو ہوتی ہوگی جو ہمارے برین کے لیے ہو اور ہم وہ ریگولرلی کریں تو ہماری یادداشت جو ہے وہ بہتر بن سکے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. سمپل سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارا پروفیشن ہے, آپ کا ہے, ٹیچرز کا ہے, یا بچے بھی اگر ہیں تو ان کو ایک پراپر لائف سٹائل فالو کرنا چاہیے, ان کو ایک پراپر روٹین اور ڈسپلنڈ روٹین جو ہے وہ فالو کرنی چاہیے. ایک تو آپ نے نیند کا بھی ذکر کیا, نیند کا ذکر وہ ہو گیا. دوسرا اس کے علاوہ سپلیمنٹس جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ایڈ آن کیے جا سکتے ہیں. اب لرننگ جو ہے یعنی چیزوں کو یاد کرنے کا کچھ طریقہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ میموری کو افیکٹ ایکسرسائز, برین ایکسرسائز. جیسے ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم کریمنگ کہتے ہیں, جیسے آپ ریپیٹڈلی ایک چیز کو بیٹھ کے یاد کرتے ہیں, اس کی وجہ سے افیکٹو ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے جس کو کانسیپٹ کلیئرٹی کہتے ہیں. وین یو آر لرننگ سم تھنگ تو بہتر ہے کہ آپ اونچی آواز میں بولیں اس کو. اچھا. جب آپ اونچی آواز میں بولتے ہیں, ایک ہوتا ہے دل میں, جیسے کہتے ہیں نا میں دل میں یاد کر رہی ہوں, یاد کر رہا ہوں, دل میں یاد کرنے کی بجائے زبان کا استعمال کریں تو تھوڑا سا اونچی آواز میں لاؤڈ تھنکنگ کرتے ہیں اگر آپ اس کو کریں تو آپ کی آواز جو ہے وہ آپ کا برین رجسٹر کرتا ہے. اور جب برین رجسٹر کرتا ہے تو وہ کمپیکٹ جو ہے دونوں چیزوں کا, جیسے جب آپ اسپیچ کرتے ہیں, کوئی اسپیچ یاد کرتے ہیں یا پھر لائیو ڈرامہ تھیٹر کرتے ہیں آڈینس آڈیٹوریم میں, وہ چیزیں آپ کو بڑی ورڈ ٹو ورڈ یاد رہتی ہیں چاہے مشکل سے مشکل لفظ کیوں نہ ہو. اچھا, ایک اور مرر ٹیکنیک اونچا بولنے سے, مرر میں دیکھنے سے. مرر ٹیکنیک سے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں تو وہ یاد رہے گا, آپ کی میموری اسٹور میں اسٹور رہے گا, اور دوسرا یہ کہ آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ بھی بوسٹ اپ ہوتا ہے. تو ایک تیر سے دو شکار ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بچے ہیں, جیسے بھی ٹیلی فون کال پہ بھی ایک صاحب تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے, تو بچوں کے لیے کہ بچوں کے اتنے لمبے لیسنز ہوتے ہیں 3-3 4-4 صفحوں کے, اگر آپ ان کو سیکشنز میں ڈیوائڈ کر لیں, پیراگرافس میں ڈیوائڈ کر لیں اور پھر لرن کریں, پہلے ایک پیراگراف لرن کیا اور پھر نیکسٹ پہ شفٹ کیا. بچے کیا کرتے ہیں ایک ہی فلو میں 4-4 صفحے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ چیزیں ایکسٹینسولی ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ اسٹور نہیں ہوتی. سیکشنز میں کرنے سے لرننگ کین بیکمز بیٹر. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے, ہمارے نیچرلی ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ ہمیں انیشل یعنی شروع کی چیز اور آخر کی چیز سب سے زیادہ اچھی یاد رہتی ہے. شروع کی چیز اس لیے بیکاز ہمارا فوکس آف اٹینشن سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے کسی بھی لیسن پہ, اور لاسٹ والی چیز اس لیے سب سے اچھی یاد ہوتی ہے بیکاز وی آر ہیپی فرام انسائڈ کہ اٹس گوئنگ ٹو اینڈ. تو وہ شروع اور لاسٹ کی چیز تو ہے وہ تو آپ کی میموری میں اسٹور ہوگی, محنت جو ہے وہ تھوڑا بیچ کے سیکشن میں کرنی پڑتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے جس کی وجہ سے ان کی میموری جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, بہت اچھا گائیڈ کیا, بہت اچھی ٹپس بھی بتائی. اور آخری ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ یہ جو آپ کے دماغ کا یہ جو گلک ہے نا, اس کو تھوڑا سا خالی بھی رکھنا ہے آپ نے. اس میں فضول کے بتھیرے نہیں ڈالنے, کسی کی برائیاں نہیں سننی, کسی کی غیبت نہیں کرنی, نہ کسی کی فضولیات میں بیٹھ کے نہ فضول کا ٹائم ویسٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر یہ چیزیں فضول جو کچرا جسے کہتے ہیں نا, گاربیج, اگر وہ ہمارے دماغ میں سے ہٹ جائے گا تو بہت فریش چیزیں اور بہت اچھی کریٹو چیزیں آپ جو ہے نا دنیا میں کر سکیں گے. ٹرائی دس. بریک کے بعد ملتا ہے. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ابھی ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنی منزل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم جو ارادہ کرتے ہیں اور ہمارا جو مقصد ہوتا ہے کچھ بننے کا, کچھ کرنے کا, کچھ کر دکھانے کا, اس کے ایم کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں, اس کے پیچھے ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے. یہ ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے اندر موٹیویشن کس طرح سے لے کر آئیں. ہم جیسے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کبھی کبھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کچھ فیلئرز بھی کسی کو میں نے دیکھا منہ اٹھا کے آگے سے جو ہے نا موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ جو سامنے والا ہے وہ جو آپ کی بات سن رہا ہے کیا وہ موٹیویٹ ہو رہا ہے, اور اس کے لیے کیا ایکسرسائز ہے, اس پہ بات کریں گے. آج ہمارے پاس موجود ہیں مائنڈ انجینئر علی, اور ہاؤ ٹو موٹیویٹ یور سیلف, یہ ہمارا ٹاپک ہے, اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فضا, کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو موٹیویشن ہے یہ آتا کہاں سے ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کیوں ہم چوز کرتے ہیں, اس کا دائرہ کیسے بنانا ہے اور اس کو حاصل کیسے کرنا ہے؟ فضا دو چیزیں, پہلے نا موٹیویشن پہ جانے سے پہلے میں موٹیویشنل اسپیکنگ کے اوپر اگر آپ اجازت دیں تو یہ ایک ہمارے یہاں نا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جی ہم موٹیویشنل اسپیکنگ ہوگی تو ہی ہم کچھ کر پائیں گے. جی. موٹیویشن ایکسٹرنل
ہوتی ہیں بہت کم. ایکچولی یہ وہ چیز ہے جو آپ جیسے پنجابی کی اجازت ہے بولنے کی, پنجابی میں پنجابی بول سکتے ہو, پنجابی کہی ہے اگ اندر نہ بلن تے پامبڑ اندر نہ بلن تے اگ باہر نہیں لگتی. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو پامبڑ ہے نا وہ انٹرنسک موٹیویشن ہے. ہم باہر کی آگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے, وہ چیز جس کو کرتے ہوئے مجھے تھکاوٹ نہ ہو, جس کو کرنے کے لیے میں صبح آنکھ اٹھ جائے. میں ایگزامپل میں فجر کی نماز میری موٹیویشن ہے, مجھے کسی الارم کی ضرورت نہیں پڑتی اٹھنے کے لیے, رائٹ. جیسے ہی ٹائم ہوتا ہے اذانوں سے 5 منٹ پہلے میں اٹھا ہوا ہوتا ہوں, کریکٹ. وہ میری ایک موٹیویشن ہے اس کی, ٹھیک ہے. لیکن وہی چیز اس کے بعد سونا جو ہے نا, سو کے پھر کام کے لیے اٹھنا, وہ موٹیویشن نہیں ہے. اچھا ایگزامپل دے رہا ہوں, رائٹ. تو مطلب اب ہم نے وہ چیز جو مجھے میرے نیچے آگ لگا کے رکھے, ٹھیک ہے, جو چیز مجھے موو کرے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موٹیویشن تھی دنیا میں ہم سب جو ہیں وہ ایسے کامیاب ہوں کہ ہم جنت میں جائیں, مومن ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو وہ کبھی بھی سکون میں اس طرح سے نہیں تھے, یعنی کہ ان کو ہر وقت یہ ہوتا تھا کہ میں کس طرح اور دین کو پھیلا لوں, کس طرح اور میں دین کو پھیلا لوں. سو وہ چیز جو مجھے بے چین کرے, جو مجھے سونے نہ دے, جو مجھے آرام کرنے نہ دے, جس سے میں تھکوں نہ. بہت دفعہ آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جاب کر یار دفتر چنگا نہیں ہے, یار باس چنگا نہیں ہے, کم دا مزہ نہیں آتا, تھکاوٹ ہو جاتی ہے. میں ٹریننگز کراتا ہوں صبح 9 بجے سے رات 6 بجے تک, 7 بجے تک, 8 بجے تک میں کھڑا رہتا ہوں, میں بیٹھتا نہیں ہوں. تو مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں سر آپ بیٹھ جائیں. میں کیا میں اگر بیٹھ گیا میں تھک جاؤں گا. یہ 6-8 گھنٹے کھڑے ہونا مجھے تھکاتا نہیں ہے, رائٹ. سو وہ جو چیز ہے نا اس کو ہم کہیں گے سمپل موٹیویشن. اور سر یہ موٹیویشن کیوں ضروری ہے؟ اوکے, موٹیویشن اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں دیکھو گاڑی ہے نا, گاڑی کیسے چلتی ہے, پیٹرول سے چلتی ہے, رائٹ. اس میں فیول ڈالتے ہیں, چابی گھماتے ہیں تو چلتی ہے نا. وہ جو فیول ہے نا کسی بھی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے وہ موٹیویشن ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو لفظ ہم نے انفارچونیٹلی ایک موٹیویشن کا لفظ ہے آج کل چل پڑا تو ہم نے دیا ہے, ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ وہ برننگ ڈیزائر ہے دیٹ ایکچولی ڈرائیوز یور وہیکل, ٹھیک ہے. ماں باپ ہیں کیوں محنت کرتے ہیں بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے, رائٹ. بچے کیوں محنت کرتے ہیں ماں باپ کے لیے. ہم سب کیوں یہاں, مطلب میری موٹیویشن اس وقت دنیا میں یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے انشاءاللہ میرا رب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ میں نے وجہ الکریم دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ مجھے ڈرائیو کرتا ہے ٹورڈز ڈوئنگ تھنگس جو مجھے وجہ الکریم دیکھنے کے نزدیک لے کر جائیں گی, ٹھیک ہے. ظاہر ہے میرا رب میرا محبوب ہے تو مجھے تو ان کے چہرہ دیکھنا ہے اپنے محبوب کا, رائٹ. سو وہ چیز جو اگر مجھے وہ نہ ہو نا تو ہم پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں, ہم ڈل ہو جاتے ہیں, ہم سست ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں کام بائی نرچر, میں نیچر نہیں کہتا بیکاز نیچر میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہر مسلمان بلکہ ہر بچہ جو ہے نا وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور فطرت سلیم ہے, ٹھیک ہے. سو نیچر از ناٹ بیڈ. ایک ہمارے یہاں بڑا کامن ہے نا یار اس کی نیچر خراب ہے, اس کی نرچر خراب ہے. تو بائی نرچر ہم سست الوجود ہیں, اچھا, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آس پاس لوگ صبح اٹھنا ہے یار کتنا مشکل ہے, ہائے میرے بچے کو صبح اٹھانا پڑے گا. ہم خود بچوں کے اندر یہ انسٹال کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. چیزیں جو انسٹال کریں گے وہی ملے گا. اچھا, پہلے ہمارے جو ابو امی اس طرح کی حرکت کرتے ہوتے تھے کہ ہم ان کو دیکھ کے ان کے راستے پہ چلتے تھے. ابا جو ہیں مسجد جا رہے ہیں تو پھر بیٹے کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اب وہ بیٹا دیکھ رہا ہے باپ مسجد جاتا ہے تو پھر بیٹا بھی مسجد جانا شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. پھر باپ بیٹھ کے ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹے کو لیکچر دے رہا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے وہ پڑھنا ہے, یہ مارکس آئیں گے تو وہاں ایڈمیشن ہو جائے گا, وہاں ایڈمیشن ہوں گے تو یہ جاب مل جائے گی, میرے وہ جاننے والے میں ان سے بات کروں گا, تمہاری سی وی میں ادھر دے دوں گا, تم نے ادھر جا کے انٹرویو دینا ہے, بیٹا ادھر بھی کوشش کرو کوئی جاننے والا ہے, یہاں پہ سورس لگاؤ. یہ باتیں ہوتی تھیں برین اسٹارمنگ, یہی موٹیویشن ہوتی تھی نا کہ باپ بیٹے سے بات کر رہا ہے یا بیٹی کی کسی تعلیم کے لیے بات کر رہا ہے. مگر اب کے دور میں نے دیکھا ہے باپ اور ماں بہت بزی ہیں, اسکول کی فیس دے رہے ہیں, کالج کی فیس دے رہے ہیں, بچے باہر جا رہے ہیں, اپنے اپنے حالوں میں گھوم رہے ہیں, مگر وہ جو ایک موٹیویشنل ٹاک ہے, وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر سے کوئی بات سنے گا تو ان کی موٹیویشن بڑھ جائے گی, پہلے تو گھر سے ملتی ہوتی تھی. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم لوگوں نے گھر میں نا پیرنٹنگ کا جو رول ہے اس کو ہم نے ری ڈیفائن کر دیا ہے. میں اس کو کہتا ہوتا ہوں پے رینٹ. یہ پیرنٹ نہیں رہا, یو پے رینٹ اینڈ یو اسٹے. آج کے زمانے میں پیرنٹ کی بھی تربیت پہلے ہونے والی ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. پھر بچوں کو جو یہ موٹیویشنل. فضا میں آپ سے بڑا سمپل سوال پوچھتا ہوں. ایک آپ کو میں کہوں کہ ایک ڈاکٹر ہے وہ ریلوے اسٹیشن کے باہر بیٹھتا ہے تھڑے کے اوپر, اس نے ڈگری کہیں سے نہیں لی ہوئی, استاد سے سیکھا ہوا ہے, کیا آپ اس سے جا کے اپنا ہارٹ کا آپریشن کراؤ گی؟ نہ, کبھی بھی نہیں. چلو میں ایک اور سینیریو دیتا ہوں. ایک ڈاکٹر ہے جس نے MBBS کر لیا ہے, کیا آپ اس سے اپنا آپریشن کراؤ گی؟ استغفر اللہ. اس نے ہاؤس جاب کر لیا ہے, پھر کراؤ گی؟
نہیں رائٹ صحیح اس نے اسپیشلائزیشن ابھی ابھی کی ہے, کل کر کے آیا, کراؤ گی آپریشن نہیں رائٹ. تو جب آپ ایک آپریشن کے لیے نہیں کر رہی ہو جو کہ ایک آپ کے جسم کا حصہ ہے, وہ بچہ جو آپ کے دل کا ٹکڑا آنے والا ہے جس کی آپ کو اوپر رسپانسبلٹی ہے, آپ اس کو پیرنٹنگ کرنا نہیں سیکھتے ہو کہ مجھے اس کو بچے کو پالنا کیسے. آپ کو پتا ہے ملیشیا میں وہ ذاکر نائک ابھی آئے ہوئے تھے نا, تو وہ بتا رہے تھے کہ ملیشیا میں ایک رول ہے کہ کوئی کپل میرج تب تک نہیں ہوتی ہے, کوئی شادی نہیں ہوتی تب تک جب تک وہ پیرنٹنگ کا پورا کورس دونوں لڑکھونے والے میاں بیوی کر نہ لیں. ارے واہ, ہے نا کمال, واو, رائٹ, ایگزیکٹلی دیٹ از واو. اور یہ ہے چیزیں ہمارے دین میں, ہمارے مذہب میں, ہمارے کلچر میں. ملیشیا بھی تو مسلمان ہی ہیں نا سارے ہمارے, مگر ہمارے تو ہم لوگ میں سے زیادہ چیزیں نکلی ہیں اور لوگ فالو پوری دنیا میں کر رہے ہیں. ملیشیا کے بعد پوری دنیا فالو کرے گی سوائے ہمارے. بھائی پری میرج کاؤنسلنگ ہر جگہ ہوتی ہے, ہمارے یہاں میرج کاؤنسلنگ نہیں ہوتی. دیکھیں کیا کہا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس ہم پاکستانی جو ہیں, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان, پتہ نہیں کس طریقے سے ہم زندہ قوم ہے نا, ہم زندہ قوم ہے, تھوڑی سی شرمندہ قوم ہے, شرمندہ قوم ہے. یہ افسوس کی بات آپ نے چھیڑی تھی, میں پوچھوں گی ہم ہر چیز میں افسردہ کیوں ہو جاتے ہیں, سست کیوں ہو جاتے ہیں, ہم بالکل بور ہو جاتے ہیں اپنی لائف سے, ہمیں کچھ چینج چاہیے ہوتا ہے. جیسے کپڑے بدلنے ہیں روز صبح, تو اسی طرح ہم نے اپنی لائف کو بھی بس چینج ایک مارنا ہوتا ہے. وائی وی وانٹ دس, کیوں سست اور بوریت کی یہ چیزیں ہمارے اندر. فضا ہمارا, اور اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے گولز اچیو نہیں ہوتے, ہم اپنے گولز نہیں جی رہے. دیکھو میں چاہوں گا میرا بچہ حفظ کرے, خود میں نے حفظ کیا کہ میں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا, ٹھیک ہے. میرے بچے کو میں نے کہنا پتر تو حفظ کریں گا نا تو میرے سر تے چاہتا آ جائے گا, رائٹ. ناؤ ہی از لیونگ سم بڈی ایلسز گول, سو ول ہی بی موٹیویٹڈ. اب فرال حفظ کر لی, میں نے صبح بھی آج بات کی تھی, دوبارہ چھیڑنی پڑ رہی ہے. اب اس کو میری ریلیں نہ بنانا شروع کر دیجیے گا. میں فرال کیونکہ میں اس کو حفظ کی طرف لے کر آئی ہوں کہ وہ کر لے, کیونکہ ذہین ہے چیزوں میں, تو وہ اس کو پتہ ہے ماں نے حفظ نہیں کیا ہوا, تو وہ مجھے آگے تانا, ماں آپ نے نہیں کیا, مجھے کیوں زبردستی اس پہ بٹھا رہی ہیں. تو میں ساتھ بیٹھتی ہوں, میں بھی پڑھنا شروع ہو گئی ہوں, میں بھی کر رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے حفظ جو ہے نا, میں صرف حفظ کی اگر بات کروں, حفظ ایکچولی پیرنٹس کا امتحان ہے. وہ بچہ, ابھی میں کل بیٹھا ہوا تھا ایک اسکول ہے, ہم دونوں کر رہے ہیں کوشش, میری طرف سے تو اپنی کوشش ہی ہے جتنا پڑھ لوں. میں کل نا وہ دین اسکول ہے یہاں پر نا گلبرگ میں, تو میں وہاں پہ میرا بیٹا وہاں پر پڑھ بھی رہا, تو میں وہاں بیٹھا ہوا, تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک بچہ آیا ہوا تھا کہ جی میں اپنے بچے کو حفظ کرانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی ہماری پہلی شرط یہ ہے آپ سے کہ آپ پیرنٹس یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ماں تو کرائے گی, ٹائم دے گی, باپ بچے کو آدھا گھنٹہ کم از کم سبق یاد کرائے گا. ارے واہ, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی, میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے اس کو مثال دی کہ ابھی پیرنٹس آپ سے پہلے اٹھ کے گئے ہیں نا, یہ ماں 3.5 گھنٹے ڈیلی بچے کو سبق یاد کراتی تھی, اور جب ہم نے یہ رول چینج کیا, اب پچھلے 1 مہینے سے باپ آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میں آدھے گھنٹے میں اتنا یاد کرا لیتا ہوں جتنا وہ 3.5 میں. ارے واہ, ارے واہ. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. آج ہم بات کریں موٹیویشن کے اوپر, کس طریقے سے آپ کے اندر جو ہے نا یہ عزم پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں, نہ کہ آپ نراش ہو جائیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ہمارے پاس جو ہے علی آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے ارادے جو ہیں وہ پختہ کر سکتے ہیں, مضبوط کر سکتے ہیں, اور ان ارادوں تک جو گولز ہم طے کر رہے ہیں, جو باندھ رہے ہیں, اس تک پہنچ کیسے سکتے ہیں. اچھا, میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم شارٹ ٹرم گولز ہیں اس کو سیٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, اور ہم اپنی منزل کی طرف کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں اور ایک دم سے ٹھوکر کھاتے ہیں, تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اچھا پھر صاحب, ہمارے گول سیٹنگ کی جو سب سے بڑی پرابلمز ہیں نا, بیسک سنز آف گول سیٹنگ جنہیں میں کہوں گا, وہ یہ ہے کہ مثلا میں کرکٹرز کے ساتھ جب کام کرتا ہوں میں کہتا ہوں یار تینوں کتنے 300 رن پڑ گئے, رائٹ. ایک یہ طریقہ ہے سوچنے کا. ایک ہے یار 300 رن ہے نا, 6 اوور ہیں, ڈیوائڈ کرو گیندوں سے, پر گیند کتنے رن بنیں گے, تو ہم ان کو شارٹ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پھر ہم بال ٹو بال چلتے ہیں. جب ہم بال ٹو بال چلتے ہیں یعنی کہ کسی بھی بڑے گول کو پہلے آپ ایک آبجیکٹیو بڑا بناتے ہیں. مثلا میرا آبجیکٹیو تھا 20 جولائی کو میرا وزن تھا 100 کلو, یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. مجھے سب نے کہا کہ بھائی, میں نے کہا یار یہ تو غلط ہو گیا کام, میری رینج 82-84 کی, ٹھیک ہے. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے کم کرنا ہے. اس نے کتنا, میں نے کہا یار میں نے اگلے 5 مہینے میں میرا کم از کم جو ہے 15 کلو کم ہونا چاہیے. 15 کلو کیسے کم کرے گا تو, تیرا 3-4-5 کلو بھی ہو گیا تو خوش رہیں, ٹھیک ہے. الحمدللہ اس وقت میں 84 ہوں, ٹھیک ہے. اور 20 جولائی سے آج کی ڈیٹ دیکھ لو. what I did was I measured myself on a daily basis کہ یار آج میرا جو ٹارگٹ تھا, میں نے اتنی کھانا تھا, یہ ٹائم پہ کھانا تھا, کیا یہ میں نے کیا, ٹک. رات کو سونے سے پہلے انالائز کیا کہ آج کیا غلط کھایا, صبح کیا غلط کیا, کروں گا اس کو نہیں کرنا, ٹھیک ہے. سو میں نے بڑے گول کو
वो 16 किलो का जो गोल था मेरा, ठीक है, उसको मैंने 16 किलो नहीं देखा, राइट, उसको मैंने छोटे गोलों में डिवाइड किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने रिड्यूस कर लिया है, करेक्ट। आप जब मेरा वर्ल्ड कप वाली अगर पिक्चर्स देखो आप पहचानोगी नहीं, आपको ये वही बंदा है, ठीक है। सो हमारी सेट अ शॉर्ट गोल एक्चुअली, एग्जैक्टली हमने क्या किया, हम बड़े गोल को शॉर्ट गोल्स में, और शॉर्ट गोल के ऊपर हम एक्शन नहीं लेते। सबसे बड़ी बात, हम गोल तो सेट कर लेते हैं। देखो कुरान में मेरा रब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कुम, व्हाट डज कुम मीन, गेट अप, देयर इज नो टाइम, टेक एक्शन। अच्छा, ये जो ब्रेक डाउन वाली बात है, ब्रेक डाउन टास्क होता है ना, तो इसके बारे में चाहूँगी आप एलैबोरेट करें कि बिग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको कट इनटू स्मॉलर, तो ये भी लोग नहीं करते हैं, मुझे लगता है इस वजह से भी बड़े फेलियर हो जाते हैं अपने, बिकॉज वो अच्छा फिर एक और होता है, एक बात याद रखना, मेरी एक कोटेशन पिछले दिनों बड़ी वायरल हुई थी, some events teach me and from some I learn, I've never failed in my life, ठीक है। सो हम जो लफ्ज़ फेलियर है ना, वो एक्चुअली इज योर मोटिवेशन फॉर नेक्स्ट स्टेप। वाह। बट हम क्या करते हैं, इट इज़ माई डी मोटिवेशन, मैं यार 2 दिन फजर नहीं पढ़ी, अब मैं फजर नहीं पढ़ सकता, राइट। तो वो जो हमारी एक जिस हमें, क्योंकि हमें यार वर्ड्स हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जांपल मैं आपको वर्ड्स की पावर की बात करता हूँ। एक लफ्ज़ है जो नाम में बड़ा अच्छा लगता है और दूसरा यहाँ पर लगता है, बट, ठीक है। अब बट जो है इज अ रिलेशनशिप ब्रेकर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आई लाइक यू बट व्हेन यू वेयर रेड क्लोथ्स, सो इट मीन्स मैंने जो बट से पहले कहा था ना वो झूठ था, ठीक है। अच्छा, मेरी लाइकिंग रेड क्लोथ्स के साथ है, ठीक, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है, right? लेकिन इसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, आई लाइक यू एंड रेड क्लोथ्स मेक यू मोर प्रिटियर। नाउ एक फ्लो में बात आ रही है, यही गलती हम अपने गोल्स में करते हैं। अच्छा, ब्रेक डाउन टास्क में, ब्रेक डाउन टास्क में हम एग्जैक्टली यही गलती कर रहे होते हैं कि मैं ये कर सकता था लेकिन अगर मेरे साथ ये ना होता, और फिर हम चले जाते हैं विक्टिम मेंटेलिटी में, ठीक है, ब्लेम करते हैं, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं थे वरना मैं आगे बढ़ जाता, मेरे उस्ताद अच्छे नहीं थे। इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। वी डोंट रिवॉर्ड आवरसेल्फ, जो हमारे विन्स हैं, जो हम जब अचीवमेंट्स होती है हमारी, अगर लाइफ में इतनी सी कोई अचीवमेंट क्यों ना हो, ठीक है, मगर हम उसको एंजॉय नहीं करते, वी डोंट सेलिब्रेट। कैन यू टॉक अबाउट इट? ब्रिलियंट कहा आपने। आपको पता है मेरी जेब में हर वक्त ना वो हॉइस्ट की कैंडी पड़ी होती है, या वो क्या उसे कहते हैं, स्पारी कोई ना कोई पड़ी होती है। अच्छा, मैंने अभी यहाँ से निकलूंगा ना, गाड़ी में पड़ी हुई है, मैं निकलूंगा, मैं जाकर कहूँगा अली गुड जॉब, और मैं खा लूँगा। क्यों नहीं यार, क्यों नहीं? I like it. Right? Yeah. Because मेरी बॉडी को भी देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदों का शुक्र नहीं करता वो रब का शुक्र नहीं कर सकता। तो बंदों में सबसे पहले मैं खुद बंदा नहीं हूँ। ऐसे ही है सर, एक ब्रेक लेंगे, मुझे भी रिवॉर्ड की बहुत सख्त ज़रूरत हो गई है, मैं भी अपने विंस पे थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। और दूसरा ये कि थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी तरीके से आपने एलैबोरेट किया और बहुत अच्छा बताया। आपको दोबारा भी हम मधु करेंगे। और दूसरा आखिरी में ये भी कहूँगी कि फाइंड योर वेज, अपने जो मोटिवेशन आप हो जाते हैं, आप मोटिवेशनल किसी के थ्रू किसी की भी बात सुनकर हो जाते हैं, तो अपने रास्ते भी देखा करें। फाइंड अ मेंटोर, अपने लोगों को ढूंढा करें, कोई ऐसे मेंटोर जो आपको गाइड कर सके। अपने घर में पिक्चर्स, अपने घर में कोई ऐसी जो है ना फ्रेम पेंटिंग्स लगाएं जिससे आप आपकी मोटिवेशंस जो है ना वो ज़रा स्ट्रॉन्ग हो। चलिए जी, एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। थैंक यू अगेन, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन, आई होप आज का शो हमारा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमने बड़ी सारी अवेयरनेस की भी बात की और हमने ऐसे टॉपिक्स आज आपके सामने यहाँ पर डिज़ाइन किए थे। मुझे लगता है इससे बहुत से लोगों को हेल्प होती होगी। हम इतनी एफ़र्ट करते हैं और कहते हैं ना, अल्लाह ताला कोई भी एफ़र्ट करो जो सच्चे दिल से करो, नेक नियति से करो, तो उसका सिला ज़रूर मिलता है। तो हमें सिला सिर्फ इस हद तक का चाहिए कि आप में से कोई भी एक इंसान अगर अपनी ज़िंदगी की कोई गोल सेट कर रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसको थोड़ी सी हमारी बातों से पुश मिल जाए, कोई रास्ता नज़र आ जाए। वो कहते हैं ना, रोशनी की एक किरण जो है वो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है, बादशाह बना देती है। तो ये बादशाह बनने के लिए हमें किसी का एक गाइडेंस जो है वो चाहिए होगी, हमें मेंटोर्स चाहिए होंगे। और मेंटोर्स जो है हमें सोशल मीडिया में भी कहीं से भी मिल सकते हैं। बस देखना ये है कि आपके घर में अगर कोई आपके वालिदैन में आपको गाइड कर रहा है और सही तरीके से आपको समझा रहा है और आपको बात समझ आ रही है, तो उनकी सुन लीजिए, या फिर अपने दोस्त अहबाब में या किसी जानने वाले में या किसी उस्ताद से, किसी से भी अगर आपको कोई गाइडेंस मिलती है तो आप उनके कहने पर थोड़ा सा अमल करके और अपने जो रास्ते हैं ना, वो कहते हैं ना फाइंड योर वेज, वो हासिल करके फिर अपनी मंजिल को पा लीजिए। आपसे मुलाकात करूंगी कल। अपना खास बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल, टेक केयर।